بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بآواز بلند دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالے والے تو سب کو خود حفاظت فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات باواز بلند پڑھیے۔ پروردگار عالم نے یہ کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کائنات کا نظام بھی محمد و آل محمد علیہ السلام ہی کی وجہ سے باقی ہے۔ حضور غرض آج کی مجلس چونکہ 10 آٹھ کے حوالے سے منائی جاتی ہے، تو میں اپنے امام کا ایک فرمان پڑھتا ہوں، اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک شریک عبادت ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، جسے ان کے ذکر میں بولنا آتا ہے، بہت مہربانی۔ میں دوبارہ فرمان پڑھ دیتا ہوں۔ مولا فرماتے زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ میرے اور آپ کے چوتھے امام سے بخار صاحب ایک شخص نے پوچھا، اس نے کہا مولا آپ کے بابا حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اور پھر ایک بنجر زمین کو اس حد تک آباد کیا کہ اسے معلّہ بنا دیا۔ تھوڑا تھوڑا سا بولتے آنا ہے۔ جیو سیاد، جیو جیو سیاد۔ بنجر زمین کو آباد کیا اور اسے معلّہ بنا دیا۔ امام نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے کا مولا میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ امام نے کہا پوچھو۔ کہنے کا مولا ایک شخص مکہ جائے تو اس کا کیا انعام ہے، اور ایک شخص کربلا جائے تو اس کا کیا انعام ہے؟ بڑی توجہ چاہوں گا۔ ایک مکہ گیا مغر صاحب تو اس کا کیا انعام ہے، اور ایک کربلا گیا تو اس کا کیا انعام ہے؟ امام فرماتے یاد رکھو جو مکہ گیا اسے 1 حج کا ثواب، اور جو کربلا گیا اسے 70 حج کے برابر ثواب۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ پھر سنیے، فرمایا جو مکہ گیا اسے 1 حج کا ثواب، جو کربلا گیا اسے 70 حج کے برابر ثواب۔ سائل کے چہرے پر سوالیہ نشان آ گیا۔ کہنے لگا مولا 70 حج؟ امام نے کہا حیران ہو گیا؟ کہنے لگا جی مولا۔ امام فرماتے اپنی حیرت میں اضافہ کر 70,000 حج۔ اللہ اکبر۔ اپنی حیرت میں اضافہ کر
کتنے؟ 70,000 سائل پھر پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا 70,000 حج؟ امام نے کہا پھر حیران ہو گیا، کہنے لگا جی مولا۔ امام فرماتے اپنی حیرت میں مزید اضافہ کر 70 لاکھ حج۔ کہنے لگا مولا 70 لاکھ حج؟ توجہ چاہوں گا۔ امام فرماتے خاموش، یہ جو مکہ والا حج ہے یہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رد کر دے۔ قبر حسین ایسا حج ہے، زوار ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ مولا، آپ کی خیر فرمائے۔ ان ہاتھوں کی بہت شکریہ جناب، ان ہاتھوں کی خیر ہو۔ فرمایا ظاہر ابھی گھر سے نکلتا ہے اور اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ حضور یہی وجہ ہے کہ میرے آپ کے چوتھے مولا فرماتے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر کا زوار، توجہ چاہوں گا، فرمایا گھر سے قدم باہر نکالنے لگتا ہے تو اللہ 70,000 ملائکہ کو ندا دیتا ہے۔ کیسی ندا؟ فرمایا اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں میری تسبیح چھوڑو، فرش پہ چلے جاؤ۔ پالنے والے کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ جو حسین کا زائر گھر سے کربلا کی طرف جا رہا ہے، اسے جا کر ایسے گھیرے میں لو جیسے حاجی کعبہ کو لیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، تھوڑا سا بولیے گا۔ مولا آپ کو آباد رکھے، اور لودھراں عزاداری کے ذریعے پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے۔ رضا اور ان کے برادران کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ فرمایا جیسے حاجی کعبہ کو گھیرے میں لیتا ہے ایسے تم حسین کے زوار کو گھیرے میں لے لو۔ اس نے کہا 70,000 ملائکہ کہتے ہیں پالنے والے ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ کربلا جانا ہے اور کربلا سے واپس آنا ہے۔ بخار سب لطف آ جائے گا اس لمحے، اس گرمی میں آل محمد کا ذکر سننے کا۔ 70,000 ملائکہ کہتے ہیں پالنے والے دوران سفر ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ آواز کو تعداد تھی تم نے بس ایک ہی کام کرنا، کیا؟ فرمایا حسین کا زوار سانس لے گا تم تسبیح لکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حسین کا ظاہر سانس لے گا اور تم تسبیح لکھنا۔ جس جملے کے لیے میں نے آج کی آپ کو اتنی زحمت دی ہے اسے سماعت کیجیے گا۔ کہتے ہیں پالنے والے جب حسین کا ظاہر، معصوم فرماتے ہیں، کربلا سے ہو کر واپس اپنے گھر آتا ہے تو فرمایا 70,000 فرشتے کہتے ہیں پالنے والے تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی، ہم اس کے ساتھ کربلا گئے، کربلا سے واپس آئے، یہ اب اپنے گھر چلا گیا، ہم کہاں جائیں؟ اس وقت آواز قدرت آتی ہے میرے فرشتوں تم میرے عبد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور تسبیح پڑھ کر اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ وہ کہتے ہیں پالنے والے کب تک کا؟ الی یوم موت ہی، جب تک یہ مرتا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہوں گا۔ یعنی ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا انعام یہ ہے کہ فرشتے ساتھ جاتے ہیں، ساتھ آتے ہیں۔ چلو اگر آپ اب الحمدللہ سننے پر آمادہ ہیں تو میں آپ کو ایک مشکل دور کی بات سناؤں اور اسی پہ آج کی گفتگو کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت، اللہ اس پہ لعنت کرے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہوئے گھبرایا نہ کرے، جو جس کا حق ہے وہ دیا کرے، جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہے اللہ ان پر لعنت کرے۔ اس نے اپنے دور میں ایک میٹنگ بلائی، توجہ چاہوں گا۔ اس نے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں۔ ہائے ہائے، جو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جو اس مشکل بات پر بولے گا وہ اسی سال کربلا مولا جائے گا اور مولا سب کو بار بار لے کر جائے، جو گیا ہے اسے بھی بار بار لے کر جائے، جو نہیں گیا وہ ایک مرتبہ ضرور جائے، تاکہ معلوم ہو کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس دھرتی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا نمک سے روٹی کھا لینا مگر کبھی قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔
اس نے کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی حسین کا زوار ہوگا وہ قیامت کے دن ساری دنیا کہیں سے اٹھے گی، وہ کربلا سے اٹھے گا۔ اللہ اکبر، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ اسے تھوڑا سا اور بس میرے ساتھ دیجیے گا اور بولتے آئیے گا۔ مہربانی جناب، جیتے رہیں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اس نے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں۔ چلو اب آپ اچھا بول پڑے تو میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں انسان، بندہ انسان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کروڑ پکا کے بازار میں پھر رہے ہوں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، پاؤں کو پکڑ لیں گے کہ جناب بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ ایسا ہے نا؟ نہ سب بولو ایسا ہے نا؟ تو آپ سننا، دنیا میں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو۔ کربلا واحد دھرتی ہے جہاں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھ سے کچھ کھا لو۔ آئے آئے آئے، بہت مہربانی، مل کر حیدری، بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ مولا آپ کی خیر فرمائے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ بس میرے ساتھ دیتے آئیے گا اور بولتے آئیے گا۔ تو حجاج نے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں۔ اس کا ایک سپاہی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے پاس ہے ایک تجویز۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے۔ اچھا، ہائے، لطف لیجیے گا۔ کتنے؟ پاگل تھا نا، جانتا نہیں تھا کہ یہ عشق حسین ہے۔ لوگوں نے تو میڈیا پر بھی اس بات کو نشر کیا تھا کہ جتنا کسی ایک ملک کا سارے سال کا بجٹ ہوتا ہے اتنے حسین کے عزادار 10 محرم کو خرچ کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، یہ عشق کی بات ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اس نے کہا کربلا وہ جائے جو 200 دینار بولو ٹیکس دے۔ اب دیکھنا میری طرف، اس کے دربار میں ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور اللہ کرے اشارہ میں سمجھا دوں، اور میرا یقین ہے کہ جسے میں نے سمجھا دیا اس کی تو حاضری کربلا انشاءاللہ اسی سال ہو جائے گی۔ اس بڑھیا کے ہاتھوں میں ایک تھیلی، اس نے تھیلی اٹھائی اور حجاج کے منہ پہ مار دی۔ اس نے کہا پکڑ پیسے، دے اجازت۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، جتنا بولیں گے اتنا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا۔ اس نے کہا پکڑ پیسے، دے اجازت۔ 15 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی پہلا جملہ کہا ہے، چونکہ آپ اچھا سن رہے ہیں، اگر بول پڑھے ہیں تو میرا ذرا ساتھ دیجیے گا۔ اس نے کہا پکڑ پیسے، دے اجازت۔ اس نے بڑھیا کو دیکھ کے کہا تو غریب عورت ہے، تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اللہ کرے جملہ میں سمجھاؤں۔ بڑھیا کہتے بکواس بند کر، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ مولا آپ کی خیر فرمائے۔ بڑا بہترین ساؤنڈ چل رہا ہے بھائیوں کا، مالک نے بھی آباد رکھے۔ توجہ چاہوں گا، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا بکواس بند کر، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، تیرا کام ہے پیسے دینا اور ہمارا کام ہے پیسے دے کر کربلا جانا۔ چلو اگر بول پڑے تو میں چھٹے امام کا ایک فرمان سناؤں۔ ایک بندے نے مولا سے آ کر کہا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ آپ کے ماننے والے کے سامنے جب کربلا کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے؟ امام فرماتے اس کی واحد وجہ ہے کیا؟ فرمایا اللہ جب ہمارے مومن کو، ہمارے حبدار کو بنا رہا تھا تو اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی خاک شفا ملا رہا تھا۔ اللہ اکبر، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ مل کر حیدری کہ اللہ اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی خاک شفا ملا رہا تھا۔ فرمایا وہ خاک شفا اسے مجبور کرتی ہے کہ جب کربلا کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ آج کا، بڑھیا نے کہا یہ تیرا معاملہ نہیں ہے۔ پیسے دیے اور کربلا گئی، لوگ پیسے دیتے رہے، کربلا جاتے رہے۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، لطف لیجیے گا۔ اس نے پھر اپنے وزیر کی میٹنگ بلائی۔ اس نے کہا
لوگ تو پیسے دے کے بھی کربلا جا رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اس کے ایک وزیر نے کہا ٹیکس دگنا کر دے۔ بولو 200 کی جگہ زندہ باد 400 کر دے۔ اس نے کہا بھئی آج کے بعد کربلا وہ جائے جو 400 دینار ٹیکس دے۔ جملہ سمجھنا، وہی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی، بہت مہربانی، اس کے دربار میں آئی، ہاتھ میں تھیلی، اس نے منہ میں ماری، اس نے کہا پکڑ پیسے، دے اجازت۔ اس نے پھر وہی بات کی، اس نے کہا پیسے کہاں سے آئے؟ بڑھیا نے کہا یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، میں نے تو اس جملے پر دیکھنا ہے کہ اہلیہ نے کروڑ پکا اور گرد و نما کے آئے ہوئے سادات و مومنین اور پردے میں میری مائیں بہنیں اس جملے پر کس حد تک دعا کر سکتی ہیں؟ چونکہ بات میرے مولا حسین علیہ السلام کے عشق کی ہے۔ لوگ پیسے دیتے رہے، کربلا جاتے رہے۔ حجاج نے پھر میٹنگ بلائی، اس نے کہا لوگ تو اب بھی باز نہیں آ رہے، کربلا جا رہے ہیں، کیا کروں؟ جملہ سننا، اس کے ایک وزیر نے کہا اب میرے پاس ایک ایسی تجویز ہے کہ اب لوگ کربلا نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو اعلان کر دے کہ کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے۔ نا 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 نا، فضیلت ذکر اور عشق اور زیارت حسین علیہ السلام ہے، ذرا بولیے گا ضرور، کیا کہا؟ کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے۔ حضور ہمیشہ آپ دعا کرتے ہیں، یقیناً اس جملے پر بھی دعا کریں گے، جیسے اعلان ہوا کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے، وہی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی حجاج کے دربار میں آئی اور حجاج کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی حجاج میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ تو نے قانون آسان کر دیا۔ اس نے کہا آسان نہیں کیا، مشکل کر دیا۔ اب کربلا وہ جائے گا جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے گا۔ توجہ، بڑھیا کہتے ہیں یہی تو آسانی ہے، پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جی بے شک کا پیسہ اکٹھا کرنے میں تو اب تو میں حسین کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں۔ ہائے میں 2 مرتبہ تو کربلا جاؤں گی۔ کروڑ پکا کی شیعہ سنی دوستو، بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا۔ ایک ہاتھ کٹوایا کربلا، دوسرا ہاتھ کٹوایا کربلا، بولتے رہنا۔ حجاج نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں جو ہاتھ کٹوا کر بھی کربلا جانا چاہتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا یہ کیوں نہ ہوں، یہ ماننے والے بھی تو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ ماننے والے بھی تو اس کے ہیں۔ اس نے کہا اب کیا کریں؟ نتیجہ آج کا یہی مجلس کی قبولیت اور روحانیت کی دلیل ہے کہ میں پڑھ فضائل رہا ہوں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس سے بڑی، اور یہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو یقین کر لو کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بزم میں موجود ہے۔ اس لمحے اپنے لیے بھی دعا مانگا کرو، اپنے اعزا اقربا کے لیے بھی دعا مانگا کرو۔ حجاج کے ایک وزیر نے کہا اب میں بتلاتا ہوں ایسی ترکیب کہ اب لوگ کربلا نہیں جائیں گے۔ اپنے محترم بزرگ میں آپ کی بڑی خاص توجہ چاہوں گا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے۔ اللہ اکبر، کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ جاگ تک سکتے ہیں تو جاگے گا اور جملہ وصول کر سکتے تو وصول کیجیے گا۔ اعلان ہو گیا کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے۔ وہی بڑھیا اس کے دربار میں آئی اور وہ ہر دبا کر کہنے لگی حجاج کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے۔ حجاج حیران ہو کر کہتا ہے بڑھیا پاگل ہو گئی؟ توجہ چاہوں گا، میں خود رک گیا۔ بڑے باپ کے بیٹے جناب حاجی نوید عاشق بی اے صاحب شہید کے فرزند جناب عمار نوید صاحب، مولا زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور ان کے بابا کے درجات بلند فرمائے۔
اور انہیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس نتیجہ آج کا لیے اس نے کہا کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا۔ اس نے کہا ضعیفہ پاگل ہو گئی، بغیر پاؤں کے تو کربلا کیسے جائے گی؟ بڑھیا کہتی پاگل تو ہو گیا، تو کیا سمجھتا ہے حسین کی سواری پاؤں کی محتاج ہے؟ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ۔ لیکن تو کیا سمجھتی حسین کی سواری پاؤں کی محتاج ہے؟ کاٹ میرے پاؤں اور مجھے کربلا جاتا دیکھ۔ بول سکتے تو بولیے گا، اور میں دعا کو ہوں پھر دعا کرتا ہوں کہ آج کی مجلس کا صدقہ جتنے حاضر ہیں مالک مجھ سمیت ہم سب کو کربلا والے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ بولتے آئیے گا۔ حجاج نے جلاد سے کہا اس کے پاؤں کاٹو اور میرے محل کے باہر ڈال دو، میں اپنے محل کی چھت سے دیکھوں گا کہ بغیر پاؤں کے یہ کربلا کیسے جائے گی۔ جلاد نے پاؤں کاٹے، بڑھیا کو اس کے محل کے باہر ڈال دیا۔ حجاج نے اپنے محل کی چھت سے ایک ایسا منظر دیکھا کہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ سنو گے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ بڑھیا نے رخ کیا کربلا معلیٰ کی طرف اور بآواز بلند پکارے غازی عباس میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہنا تھا، یہ دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازو ساتھ نہیں تھے۔ اس نے بڑھیا کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا۔ ضعیفہ نے اس کے محل کی طرف دیکھا اور کہا پتہ چلا جس کی سواری کا محافظ عباس ہو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر، جس کی سواری کا محافظ عباس ہو اسے کربلا جانے سے کون روک سکتا؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ میں پڑھ فضائل رہا ہوں۔ ہمارے بہت اچھے ناظم ممبر مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، اتنی محبت کے ساتھ مولا کے مدح خانوں کو ممبر پر بلاتے ہیں۔ بخاری صاحب، عمار بھائی جان، جتنے بھی آئے ہیں، جتنے میرے دوست بزرگ بیٹھے ہیں، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ کی آنکھیں فضائل میں بھی یہ فرات جاری ہے، اور کیوں نہ جاری ہو۔ آج کا دن آپ 10 محرم کی مناسبت سے مناتے ہیں، اور یہ وہ کربلا میں وقت تھا کہ حسین کبھی اکبر کا لاشا اٹھا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، روتے آئیے گا۔ کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر رہے تھے، کبھی عباس کے بازوؤں کو رو رہے تھے۔ ویسے بھی رویا کریں، یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے لگیں تو ان کے ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ہی جملہ کہا اور سیدانیہ بے پناہ اونٹوں پر بیٹھ گئی، کیا حسین کا وہ رہنا؟ بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ چلو اب رو پڑے ہیں، اور بات بھی میں سرکار وفا کی کر رہا تھا کہ سرکار وفا ایک بڑھیا نے آواز دی کہ غازی عباس میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، تو سرکار وفا کربلا سے اس ضعیفہ کو لینے کے لیے آ گئے۔ صرف عباس حسین کے زواروں کا محافظ تھا یا محافظ ہے؟ علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس تھا۔ میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا، دو کے دو آج کے جملے میرے بعد جو پڑھیں گے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، میں پہلے بتا چکا۔ عمار نوید صاحب، بڑے لوگوں کو اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، کائنات کا اصول ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ اس کی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی اولاد سے پیار کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے بڑوں کے ساتھ آپ کا کیا پیار تھا۔ ہم روتے اسی لیے ہیں کہ سکینہ کو اتنے تماچے مارے گئے، اللہ اکبر، کہ معلوم ہوا کہ لوگ حسین سے کتنی دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر رو پڑے ہیں تو ایک آج کا جملہ سنیے گا کہ جب جناب عباس فرات کی طرف چلے ہیں تو جناب عباس کا 5 سال کا بیٹا ہے، نام فضل ہے، اپنی ماں کے خیمے میں آئے
ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا اماں کوئی بس لگتا ہے نا تو میرے بابا کو واپس بلا لے۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ آرام آرام سے 2 جملے آج کے کہنا چاہتا ہوں۔ اماں کوئی بس لگتا ہے تو میرے بابا کو واپس بلا لے۔ بی بی رو کر فرماتی ہیں فضل عباس کا بیٹا ہو کر گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا اماں میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، اللہ کا جملہ میں سمجھا دوں، اماں میں خیمے کا پردہ اٹھاتا ہوں، اندر کا منظر آپ دیکھ لیں، دل آئے بلانا دل آئے نہ بلانا۔ رونے والوں جناب فضل نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی لبابہ نے کیا دیکھا، مولا حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، رو رو کے کہتے عباس واپس آ جا، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ رونے والوں ادھر عباس زین سے زمین پر آئے اور حسین جب پہنچے ہیں نا جناب عباس کے لاشے پر تو امام حسین علیہ السلام نے جو پہلا نوحہ جناب عباس کی لاش پر جاتے ہوئے پڑھا اس کے 2 مصرے یہی تھے کہ عباس تو نے زین کیا چھوڑی، حسین ماتم کر کے فرما رہے ہیں عباس تو نے زین کیا چھوڑی، آج کے بعد وہ آنکھیں بڑی چین سے سوئیں گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی۔ پھر حسین نے ماتم کر کے کہا مگر عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، روتے آنا، عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، عباس آج کے بعد نہ میری سکینہ سوئے گی، شام کا بازار ہوگا، شرابی کا دربار ہوگا، 9 لاکھ کا مجمع ہوگا اور میری بہنیں رو کر کہیں گی مار تو لیا ہے ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو، ہم محمد کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا مذہب اہل بیت کے ایک بہت بڑے عالم علامہ محمد کاظم کفائی اللہ مقاموں گزرے ہیں، وہ فرماتے کہ ایک دن میں بھائی خادم فرماتے ایک دن میں قبر عباس پر جناب عباس کی شہادت پڑھ کے گھر آیا، سو گیا، عالم خواب میں سیدہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ کرے جملہ میں سمجھا دوں، روتے آنا زدارو، خدا کی قسم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عباس کے زمین پر آنے پر آل محمد کے گھر کا نقصان کتنا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا، یہ تو دنیا جانتی نہیں، یہ تو علی کی بیٹیاں ہیں نا، میں نے تو علی کی گھر کی کنیزوں کو دیکھا کہ شام کے بازار میں جب مالک اشتر کی بیٹی صفیہ کی ملاقات سید سجاد سے ہوئی تھی نا اور جناب سجاد نے سارا حال بیان کیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر ہی کہا تھا مولا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں کس نے اتاری، مولا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کس نے ملائی، مولا اتنا بتاؤ یہ سب کچھ جو ہو گیا کیا ام البنین کا عباس نہیں تھا؟ مولا اگر عباس ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو امام نے فرمایا میرا چچا اجازت مانگتا رہا، میرے چچا کو اگر اجازت مل جاتی تو اکبر کو برچی نہ رکھتی۔ بس جملہ آج کا سنیے گا، علامہ کاظم کفائی کہتے ہیں کہ میں قبر عباس پر قبر عباس کی شہادت پڑھ کے گھر آ گیا، میں سو گیا، عالم خواب میں مجھے سیدہ کی زیارت ہوئی، کہ مجھے سیدہ نے فرمایا رو کر کاظم کفائی آج میرے بیٹے عباس کی بڑی شہادت پڑھی، کہ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی غلط پڑھی، کہ شہادت درست پڑھی مگر تو نے انصاف نہیں کیا۔ بی بی کیسا انصاف؟ فرمایا آج کے بعد جہاں میرے عباس کی شہادت پڑھنا میرے شیعوں سے ایک سوال کرنا۔ بی بی کیسا سوال؟ ان سے پوچھنا جب کوئی سوار میدان جنگ میں گرتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کہا بی بی بازو کا، کہ ذرا سوچ جب میرا عباس گرا تھا اس کے بازو ساتھ نہیں تھے، حسین بھی روتا رہا تھا، میری بیٹیاں بھی روتی رہی۔ اللہ